آپ لوگوں نے بہت بار یہ دیکھا ملک بھر میں سڑکیں بنتی ہیں پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی، کسی کو نہیں پتہ یہ سڑک بنانے والا کون ہے، اس کا ٹھیکیدار کون تھا، حکومت کا جو افسر جو موٹی موٹی تنخواہیں لیتا ہے وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کون تھا، کسی کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی اور سب لوگ گالیاں دیتے ہیں وزارت کے متعلقہ وزیر کو، یا صوبائی وزیر یا پھر جو وفاقی وزیر ہوتا ہے، اور وہی گالیاں کھاتا ہے، یا حکومت کا جو بڑا ہوتا ہے اسی کو پڑتی ہیں گالیاں کہ دیکھو کیسی سڑک بنائی، تباہ حال کر دیا۔ لیکن یہاں پر پاکستان میں رواج یہ ہے، ایک سڑک بناؤ، ایسی بناؤ کہ وہ 6 مہینے بعد دوبارہ ٹوٹے، پھر دوبارہ بناؤ، پھر نیا ٹینڈر کرو، پھر نئے پیسے لو اور اپنا منافع کماؤ۔ تو یہ سارے کانٹریکٹرز اسی نظام کے تحت آگے بڑھتے ہیں مال بنانے کے چکر میں۔ لیکن اب پہلی بار ملکی تاریخ میں پہلی بار یہ کام ہونے جا رہا ہے جو بہت بڑا کام ہے، اس قوم کے اوپر ایک طرح سے احسان ہوگا اگر یہ کام ملک بھر میں نافذ العمل ہو گیا۔ آج میری مراد سعید صاحب کے ساتھ بات ہوئی، میں نے جیسے آپ کو بتایا اس انٹرویو کا کمپلیٹ ڈیٹیلڈ حصہ آپ کل دیکھ سکیں گے، لیکن آج کے ولاگ میں انہوں نے یہ خوشخبری قوم کو سنائی ہے اور کہا ہے کہ آپ بتائیے اپنے ولاگ میں لوگوں کو کہ پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے کہ جہاں جہاں پر ملک کے کسی بھی کونے میں کسی بھی حصے میں کچھ سڑک بنے گی، جو نئی سڑک جو بھی نیا پروجیکٹ بنے گا اس پر ایک بڑا بورڈ لگایا جائے گا اور اس بورڈ کے اوپر اس کا نام ہوگا اور ساتھ میں اس کا نمبر دیا گیا ہوگا، اور عوام کے پاس یہ ایکسیس ہوگا، یہ سہولت ہوگی کہ اگر کوئی سڑک اچھی بنی ہے تو عوام تعریف کرنا چاہے تو آپ فون کر کے اس کی تعریف بھی کر سکتے ہیں کہ ویل ڈن یار، آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ لیکن اگر کسی ٹھیکیدار نے یا پروجیکٹ مینیجر نے پیسے کھائے ہیں اور گھٹیا سڑک بنائی ہے جو بنانے کے کچھ ہی دیر بعد ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، تو آپ لوگ اس کی اس سے بھی زیادہ تعریف کر سکتے ہیں۔ موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہوگا، بورڈ کے اوپر نمبر دیا گیا ہوگا اور آپ خوب تسلی سے اس کی کلاس لے سکتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال جو آنسریبل کرنے کا ایک معاملہ تھا کہ حکومتی افسران کو عوام کے سامنے جواب دہ بنایا جائے گا۔ ویسے تو حکومتی لوگ جواب دہ ہوتے ہیں، لیکن وہ افسران جو محکمے کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں ان لوگوں کو کیوں نہ کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں مراد سعید صاحب نے کچھ بتایا ہے ہمیں، آپ بھی سنیے کہ وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ ذرا ان کا کلپ سنیے، پھر باقی بات بعد میں کرتے ہیں۔ کوئی ایسا میکنزم ہو سکتا ہے کہ سڑکوں کی جو مرمت کرے یا سڑکوں کو جو بنائے وہ ٹھیکیدار کا وہاں پہ نام، نمبر، تفصیل ہر چیز لگے؟ سڑکیں بنتی ہیں، دوسرے دن ٹوٹ جاتی ہیں، تیسرے دن ٹینڈر ہوتا ہے، چوتھے دن کوئی اور پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے۔ لوگوں کو خوشخبری سناتا ہوں، آپ ایک کام کریں قادر بھائی، میں نے ایک فیصلہ کیا اور ہمارے ابھی پروجیکٹس بھی لگے، بلکہ میں آپ کو دے بھی دیتا ہوں جن پروجیکٹس کے اوپر لگا ہے، آپ نے اگر دکھانا ہے تو پلیز لوگوں کو دکھائیے گا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی سڑک بنے گی یا جہاں پہ مینٹیننس کی ایکٹیویٹی ہوگی، یا سڑک نہیں بنے گی یا مینٹیننس کی ایکٹیویٹی ہوگی، تو اگر ایک گراؤنڈ بریکنگ اور اناگوریشن آپ نے کرنا ہے بے شک آپ کر لیں، لیکن ہر پروجیکٹ کے اوپر ایک بڑا بورڈ لگے گا، تختی لگے گی۔ ہم ٹھیکیدار کو بھی کریڈٹ دیتے ہیں، ہم جی ایم کا بھی کریڈٹ دیتے ہیں، ہم پروجیکٹ ڈائریکٹر کو بھی کریڈٹ دیتے ہیں۔ اب اس میں ہوگا کیا، ان سب کے نام اور ان سب کے موبائل نمبر جو ہے وہ اس تختی کے اوپر ہوں گے۔ آپ نے تعریف کرنی ہے تو ایک میسج ان کو کر دیجیے گا، اور آپ کے دن میں کچھ اور آتا ہے تو آپ نے بھی ان کو میسج کر دینا ہے۔ سڑک اچھی بنی ہے تو ٹھیکیدار بھگتے گا، بری بنی ہے تب بھی ٹھیکیدار بھگتے گا؟ نہیں، صرف ٹھیکیدار نہیں بھگتے گا، وہاں پر جو جی ایم ہے اس سڑک کا، اس سیکشن کا جو جی ایم ہے، اس سیکشن کا جو پروجیکٹ ڈائریکٹر، اس پروجیکٹ کا جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے، آفیسر ہے نا، گورنمنٹ کی تنخواہیں دے دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو لوگ خراج تحسین پیش کریں، ہم چاہتے ہیں کہ اگر برا کام کیا تو ان سے سوال بھی کریں۔ تو یہ جمہوریت ہے نا، تو ہر پروجیکٹ کے اوپر یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور ابھی سے شروع ہو چکا ہے، اور میں آپ کو بلکہ ابھی جو نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں نا آپ اس میں دیکھ بھی لیں گے، بلکہ اگر آپ کو یہ خود وزٹ کریں، لوگوں کو بھی دعوت ہے کہ جو بھی نیا مینٹیننس کا کام ہوگا، جو بھی نئے پروجیکٹ کا آغاز ہوگا، ادھر بڑا بڑا لکھا ہوگا کمپنی کون سی ہے، کنٹریکٹر کون سا ہے، پروجیکٹ کتنے کا ہے، کب شروع ہونا تھا، کب شروع ہوا، کب کمپلیٹ ہونا تھا، کب کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ اگر تاخیر کا شکار ہوا تو ان پروجیکٹ ڈائریکٹرز کے نمبر ہوں گے ادھر۔ اگر تاخیر کا شکار ہوا اور آپ کو کڈوں نے مشکلات میں ڈالا تو ہمارے پروجیکٹ ڈائریکٹر اور جی ایم کا موبائل نمبر وہاں پہ دستیاب ہوگا، بلکہ صرف اس دن کے دستیاب نہیں ہوگا، شاید اس کا ٹرانسفر ہو جائے تب اس کا نمبر دستیاب ہوگا۔ تو آپ لوگ اگر تعریف کرنا چاہیں یا زیادہ تعریف کرنا چاہیں تو آپ کے پاس